بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے حق میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ اس دن شفاعت کرنے والوں میں ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس قبر میں عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب قبر اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب قبر اس کے سینہ یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو ادھر سے بھی میت اور فرشتوں کے درمیان یہ صورت حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہ اسے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیہ، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے، سبحان اللہ، اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی اور تو گھر آیا تو نہیں۔ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے، فرشتے باحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ سورۃ مبارکہ ہر مومن کو یاد ہو، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ سورۃ الملک ہر مومن کے دل میں ہو، سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، عذاب قبر و حشر سے بچانے والی سورت جو کہ سورۃ السجدہ ہے، پڑھا کرو، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک آدمی صرف اسے ہی پڑھا کرتا تھا جبکہ وہ بہت گناہ گار تھا، بس اس سورت نے اس پر اپنے پر بچھا دیے اور عرض کیا، رب جی اسے بخش دو، کیونکہ وہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا، میں نے اس کے متعلق اس کی سفارش قبول فرما لی اور فرمایا، اس کی ہر غلطی کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دو اور اس کا درجہ بلند کر دو۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ نے یہ بھی کہا، سورہ سجدہ اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی، اے اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو پھر اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے اس سے ختم فرما دے، اور وہ پرندے کی طرح ہوگی اور اس پر اپنے پر پھیلا دے گی اور اس کی سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لے گی، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یعنی خالد بن معدان نے سورۃ الملک کے متعلق بھی اس طرح بیان کیا ہے، اور وہ ان دونوں سورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اور طاؤس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، ان دونوں سورتوں کو قرآن کی ہر سورت پر 60 نیکیوں سے فضیلت دی گئی۔ سورۃ الملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض تو متعلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید ہے نہیں، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانعۃ یعنی بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے، جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں اور اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے نجات پائے گا۔ اسی لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا قیامت کے دن اس کی سفارش کا حقدار ٹھہرے گا، اور اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو بعض ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ایسی نیکیاں بیان کی گئی ہیں جن پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن سایہ عرش نصیب ہوگا۔ بطور ترغیب چند نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ چنانچہ 3 شخص عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔